جاپان کے جنرل الیکشنز ایک تاریخی موڑ ہے۔ تاکائیچی نے تائیوان کے معاملے پر سخت موقف اختیار کیا۔ چین نے جاپان کے سخت دفاعی موقف اور اس انتخابی فتح پر تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے۔ امریکہ نے تاکائیچی کی جیت کو عظیم اتحادی کی فتح قرار دیا ہے۔ چین کے خلاف جاپان انڈیا کو اپنا ایک پارٹنر تصور کر سکتا ہے جو خطے میں چین کی مشکلات میں کچھ اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ جاپان میں 8 فروری 2026 کو ہونے والے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جنرل الیکشنز کے تازہ حتمی نتائج گزشتہ شام ہی سامنے آ گئے تھے اور یہ ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جاپان کا نیکی جو ہے یعنی N225 اس میں 3.9% کا اضافہ ہوا ہے جو ایک دن میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ حکومت کی واضح اکثریت نے مزید اخراجات اور ٹیکس میں کمی کا راستہ بالکل صاف کر دیا ہے۔ اب ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جاپان کے ان الیکشن سے قبل 23 جنوری 2026 کو وزیر اعظم سانائے تاکائیچی نے لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو تحلیل کر دیا تھا، ڈیزالو کر دیا تھا تاکہ عوام سے ایک سنیپ الیکشن میں واضح اور مضبوط مینڈیٹ لیا جا سکے جس کے ساتھ وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ الیکشن کے نتائج میں تاکائیچی کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP نے اپنے اتحادی جو ان کے ساتھ ایک کولیشن جماعت جو ہے یعنی جاپان انوویشن پارٹی جسے ایشین بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مل کر 465 کے ہاؤس میں سے تقریباً 352 نشستیں حاصل کر لی ہیں جو کہ 2/3 یعنی 2/3 سپر میجارٹی سے بھی آگے ہے۔ یہ اکثریت نہ صرف 233 کی سادہ اکثریت سے بہت زیادہ ہے بلکہ اسے آئین میں ترمیم جیسے حساس فیصلوں کے لیے بھی ایک سیاسی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم تاکائیچی کی اپنی جماعت نے 316 نشستیں حاصل کی جو کہ 2/3 اکثریت یعنی 310 سے بھی زیادہ ہے۔ اپوزیشن اس تاریخی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی جب الیکشنز ہو رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی ہے اور دیگر گروپس کے قیادت ایک متحد متبادل پروگرام پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں ان کے مقابلے میں جارح اور جنگجو تاکائیچی کو منتخب کیا۔ تاکائیچی کے حیران کن اس سپر میجارٹی کے پس منظر اور ان کی کامیابی کی وجوہات بھی ہیں بہت دلچسپ ہیں۔ یعنی تاکائیچی جاپان کی روایت پرست سوسائٹی میں ایک روایت سے باغی ہوتے ہوئے قدامت پسند نظریات والی سیاست کرتی ہیں۔ یہ بڑے عجیب سا ایک کمبینیشن ہے۔ انہوں نے شادی کی تو روایتی طور پر اپنے شوہر کا نام اپنانے کے بجائے شوہر کو اپنا نام دیا لیکن وہ اب بھی خواتین کے فیملی کردار کی حامی ہیں۔ ایک دلچسپ سوشل پہلو یہ بھی ہے کہ سانائے تاکائیچی جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں مگر بعض سوشل معاملات میں جیسے کہ ہم جنس پرستوں کی شادی ہے یا خاندانی ناموں میں ترمیم اور دیگر جدید سوشل ریفارمز ہیں ان پر ان کا موقف قدامت پسند یا محتاط ہے۔ اس سے ملک میں لبرل اور ٹریڈیشنل طبقات کے درمیان ایک انٹلیکچول اور کلچرل بحثیں جو ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ الیکشن کے دوران تاکائیچی نے اپنے انتخابی بیانیے کو بہت واضح، سادہ اور عوامی مسائل کے ساتھ جوڑے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ چین کی ملٹری طاقت، تائیوان کے ارد گرد بڑھتے خطرات اور شمالی کوریا کے میزائل ٹیسٹس نے جاپان کے دفاع اور سیکیورٹی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت پیدا کی ہے۔ عوام میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اب جاپان کو صرف امن پسند دفاعی پالیسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مزید ایکٹیو ملٹری رول اپنانا ہوگا تاکہ خطے کے خطرات کے پیش نظر جاپان تیاری کر سکے۔ تاکائیچی نے عوام سے بذات خود کہا کہ اگر ہم اپنے دفاع پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو مستقبل میں خطرات سے نمٹنا بہت مشکل ہوگا۔ اسی واضح موقف نے بہت سے ووٹرز کو سیکیورٹی ایکسس اسٹریٹجی کے حق میں فیصلہ لینے پر قائل کیا۔ ان کی کامیابی کی دوسری بڑی وجہ جدید مواصلاتی نظام یعنی کمیونیکیشن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ثابت ہوا ان کی حمایت میں۔ تاکائیچی نے سوشل میڈیا پر براہ راست عوامی تقریریں کیں، ٹی وی، موبائل سے اور خاص طور پر نوجوانوں تک ایکسس کے لیے غیر روایتی ذرائع استعمال کی جس میں سوشل میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ تھا۔
اس نے ان کے ان بیانیے کو خاص طور پر نوجوان ووٹرز میں اور درمیانی عمر کے خاندانوں میں اور جو متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان میں اس کو مؤثر بنایا۔ ان کی سادہ، براہ راست اور عملی زندگی نے بہت سے لوگوں کو ان پر اعتماد کرنے کے قابل بنایا۔ تیسری وجہ یہ رہی کہ اپوزیشن جماعتیں متحد اور قابل عمل متبادل پروگرام پیش نہیں کر سکی۔ ان کے نظریات عمومی طور پر متضاد اور غیر واضح رہے، جبکہ ایل ڈی پی کا بیانیہ مضبوط، یکساں اور مربوط تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے ووٹرز نے ایل ڈی پی کو ایک قابل بھروسہ قوت کے طور پر الیکٹ کیا، جس نے حکمران اتحاد کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ اب چونکہ ایل ڈی پی اور اس کی اتحادی کے پاس سپر میجورٹی سے بھی زیادہ میجورٹی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عام قوانین اور بیسک ریفارمز جو ہیں اور خاص طور پر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی جیسے حساس اور دور رس فیصلے اب وہ لے سکتی ہیں۔ جاپان کے موجودہ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ملک کو جنگ چھوڑنے، جارحانہ ملٹری نہ رکھنے اور صرف ایک دکھاوے کی ڈیفنس فورسز کے تحت محدود دفاعی کردار ادا کرنے کا پابند کرتا ہے، یہ آرٹیکل 9۔ اس آرٹیکل کی وجہ سے جاپان نے پچھلی کئی دہائیوں تک روایتی طور پر امن پسندی کو اپنا کر ایک مرکزی دفاعی اصول اپنائے رکھا تھا، یعنی جنگ نہیں لڑنی ہے، نہ جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، صرف دفاع کے لیے ایک معمولی فوج رکھنی ہے۔ کیونکہ جاپان کا جو دفاع اس وقت امریکہ کر رہا ہے اور امریکہ کی تقریباً 90,000 فوج جاپان میں موجود ہے۔ اب تاکائیچی کے پاس آرٹیکل 9 میں ممکنہ ترمیم کرنے اور جاپان کو ایک مزید ایکٹیو یعنی آئینی طور پر مضبوط اور زیادہ آزاد ملٹری پاور بنانے کا موقع آ گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد جاپان نہ صرف سیکیورٹی کے خطرات کے خلاف بہتر تیاری کر سکے گا، بلکہ عالمی اور خطے میں سیکیورٹی کے جو سسٹم اس میں شامل ہونے کا بھی ایک زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گا، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ مل کر۔ اگر آرٹیکل 9 میں یہ تبدیلی منظور ہو جاتی ہے تو جاپان دوسری عالمی جنگ سے پہلے کی ایکٹیو ملٹری پاور میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی خطے میں بیلنس آف پاور پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ یہ تبدیلی نہ صرف جاپان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے، بلکہ ایشیا پیسیفک میں سیکیورٹی ڈھانچے اور جو امریکہ جاپان اتحاد اور جاپان چین جو کشیدگی ہے اس پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ تائیوان نے تاکائیچی کی کامیابی پر زبردست خوشی کا اظہار کیا ہے، اسی لیے چین نے جاپان کے سخت دفاعی موقف اور اس انتخابی فتح پر تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن چین میں کوئی پینک نہیں ہے۔ چین نے جاپان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری پیدا کی گزشتہ چند دنوں پہلے، جب دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور دفاعی اختلافات مزید گہرے ہونے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کشیدگی خاص طور پر تب بڑھ گئی جب تاکائیچی نے تائیوان کے معاملے پر سخت موقف اختیار کیا، جسے بیجنگ نے براہ راست اپنے خلاف اقدام قرار دیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ نے تاکائیچی کی جیت کو عظیم اتحادی کی فتح قرار دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جاپان کی مضبوط دفاعی پالیسی کے ساتھ انڈو پیسیفک میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ جاپان امریکہ جاپان دفاعی تعاون مزید گہرا ہوگا، مشترکہ فوجی مشقیں بڑھیں گی اور ٹیکنالوجی اور جو معلومات کے شعبوں میں بھی پارٹنرشپ مضبوط ہوگی۔ یہاں پر انڈیا کا بھی کردار ذرا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ جاپان کو بھی اب زیادہ عسکریت پسند پالیسیز اپنانی ہوں گی، تو چین کے خلاف جاپان انڈیا کو اپنا ایک پارٹنر تصور کر سکتا ہے۔ جاپانی تجزیہ کاروں کے مطابق سماجی اور معاشی سطح پر بھی الیکشن کے نتائج کے اثرات واضح ہیں۔ تاکائیچی نے عوام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ حکومتی پالیسیز میں خوراک، بچوں کی دیکھ بھال اور خاندانی سہولیات میں ٹیکس میں کمی کی جائے گی تاکہ عوام کو روزمرہ کے اخراجات میں ریلیف مل سکے۔ تاہم جاپان ایک مہنگا اور بہت مقروض ملک بھی ہے۔ جاپان کا کل سرکاری قرض تقریباً 9.8 ٹریلین ڈالر کے برابر ہے، اور جی ڈی پی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا کل قرض اس کی جی ڈی پی کے 235 سے 237% کے برابر ہے، اور دفاعی اخراجات میں اضافے کے ساتھ وہ مالی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اسے۔ جاپانی حکومت کو احتیاط کے ساتھ سیاسی توازن برقرار رکھنا ہوگا تاکہ دفاعی مضبوطی اور معاشی استحکام دونوں کو ساتھ ساتھ چلائے جا سکے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 8 فروری 2026 کے جاپان کے جنرل الیکشنز ایک تاریخی موڑ ہے جس نے ملک کی سیاست کو نئی سمت دی ہے۔ تاکائیچی کی سپر میجورٹی نے جاپان کو نہ صرف اپنی اندرونی سیاسی مشکلات کے حل کے لیے طاقت دی ہے، بلکہ اسے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی منظرنامے میں بھی ایک اہم فعال اور مضبوط ایکٹر کا ایک کردار بھی ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے، جو خطے میں چین کی مشکلات میں کچھ اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔